ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میں اپنی امت کے لیے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قیامت تک کی ساری دنیا موجود ہوگی، آدم علیہ السلام کی امت موجود ہے، نوح علیہ السلام کی امت موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی امت موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی امت موجود ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کی امت موجود ہے، آپ اپنی امت کے لوگوں کو اتنی بڑے مجمع میں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے وضو کے اعضاء یعنی منہ اور ہاتھ اور پیر، وضو کے اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن چاند کی طرح چمکیں گے، میں پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے، یہ میرا امتی ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے قیامت کے دن ان کے چہرے پہ 3 سطریں لکھی ہوں گی، ماتھے پہ 3 لفظ لکھے ہوں گے۔ پہلا لفظ فرمایا آواز لفظ لکھے ہوں گے ھذا کافر، یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، چاہے وہ مسلمانوں کی برادری میں شامل ہوتا ہو، مسلمانوں کے اندر اس کا رہن سہن ہو، لیکن آقا کے فرمان کے مطابق حضور نے فرمایا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں رہ سکتا، مسلمان بن کے مر نہیں سکتا۔ پہلی سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی یہ کافر ہے، دوسری سطر اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی یہ خدا کے غضب کا حقدار ہے، تیسری سطر ماتھے پہ لکھی ہوگی اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا ہے۔ اب بتاؤ جب ماتھے پہ پہلے سے یہ سارے معاملات لکھے ہوئے ہیں تو وہ کیسے کرے گا، کیسے تبدیلی لائے گا اپنے اندر؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مردوں عورتوں بادشاہوں فقیروں امیروں غریبوں مزدوروں کوئی بھی ہو، قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوگا ساری مخلوق سجدہ کرے، ساری مخلوق سجدے میں گر جائے تو ساری کی ساری مخلوق سجدے میں گر پڑے گی۔ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں موجود ہے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اللہ پاک اپنی پنڈلی مبارک کا نور دکھائیں گے، نور دیکھنے والوں سجدے میں گر پڑو، فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے قرآن کہتا ہے ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دیا جائے گا، جھکنے نہیں پائیں گے، پتہ چل جائے گا یہ ہے وہ اللہ جل شانہ کے 5 وقت کے باغی۔ تھانے دار اگر تھانے میں بلائے اور سپاہی جا کر کے یہ کہہ دے کہ جی جس کو پکڑنے کے لیے بلانے کے لیے آپ نے بھیجا ہے وہ تو یہ کہہ رہا جہاں میں نہیں آتا ہوں، سول جج کی عدالت سے نوٹس آئے اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں آتا ہوں، سیشن جج کی عدالت سے اطلاع ہے کہ پیش ہو جاؤ، وہ کہ میں پیش نہیں ہوتا، اگر دنیا کی حکومتیں اشتہاری مجرم قرار دے کر گولی مار دیتی ہے، ارے جو 5 وقت اللہ بلائے اور نہ آئے وہ اب بھی اشتہاری مجرم نہیں بنا، 5 وقت ایک وقت میں کئی جگہ سے آواز آتی ہے، اور یاد رکھو یہ جو لاؤڈ اسپیکر لگا ہے یہ فائدے میں نہیں، قیامت کے دن اس کا بڑا نقصان ہوگا، جتنی زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے اتنا ہی ڈبل گناہ ہو رہا ہے۔ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرندے پرندے چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے ہیں، آدھی رات تک گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں، صبح کو حدیث پاک میں آتا ہے قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور یہ بدبخت نوجوان صبح کے وقت سویا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، ذلیل ہو جائے گا قیامت کے دن، ساری دنیا کے سامنے جھکنا چاہتا ہے میں بھی ان میں مل جاؤں لیکن مل نہیں سکے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے نماز کو قبر میں رکھو، قبر کے اندر جب وہ جاتا ہے دائیں پسلی قبر اتنی زمین قبر کی اس کو دباتی ہے اور آواز لگاتی ہے او اللہ کے 5 وقت کے باغی اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ سارے نام سن کر سونے والے، ٹیپ ریکارڈ چلانے والے، VCR پہ
बैठने वालों, टेलीविजन पे रहने वालों, अल्लाह अकबर, और बड़ी जात उस मौला की है, आ जा। काम धाम में लगने वालों, मुख्तलिफ किस्म की मसरूफियात में रहने वालों, अल्लाह अकबर, आ जा, उस बड़े ने तुझे बुलाया है। नहीं आता। इरशाद ग्रामी है कि कब्र की जमीन इतना दबाएगी, इतना भींचेगी कि सज्जी पसली बाई में और बाई पसली सज्जी में, दोनों पसलियां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों में यूं उंगलियां डालकर दिखाई, इस तरह इधर उधर पसलियां निकल जाएंगी। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कब्र में ऐसा सांप मुकर्रर कर दिया जाता है जो पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक डसता चला जाता है। इतना जहरीला सांप, इतना जहरीला नाग, मेरी तेरी बात नहीं, किसी डॉक्टर हकीम की बात नहीं, किसी वजीर सफीर का बयान नहीं, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है। आपने यूं फरमाया इतना जहरीला सांप मुकर्रर होगा, अगर पूरी दुनिया में वो सांप एक फुनकार मार दे, क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो, जमीन पे कोई सब्जा पैदा ना हो, इतना जहरीला सांप उसे डसेगा। अयूं इरशाद फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो बोलेगा भी, वो कहेगा कि मैं फजर की नमाज अदा करने की वजह से तुझे जोहर के वक्त तक मारूंगा, जोहर की नमाज तबाह करने की वजह से असर तक मारूंगा, असर की नमाज कदा करने की वजह से मगरिब तक मारूंगा, मगरिब की नमाज कदा करने से ईशा तक मारूंगा, ईशा की नमाज खत्म करने की वजह से तुझे फजर तक मारूंगा। नमाजें क्यों न पढ़ी, क़यामत तक मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। कितनी सख्त वईद है, किस कदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें डांट दी है कि मेरे दरवाजे पे आओ और मेरा नाम लो, तुम्हारी मुश्किलें हल करूंगा, तुम्हारी परेशानियां दूर करूंगा, तुम्हारी तलखियों को राहतों से बदल दूंगा, और तुम मेरे दरवाजे पे आके सर पर झुका। दुनिया में देखो, किसी का खता कर दो, किसी की खता कर दो, गुनाह कर दो, कसूर कर दो, वो नाराज होता है, आगे से कहता हूं मियाँ ये मैं हाथ बांधे खड़ा हूं, मैं सर झुकाए खड़ा हूं, तो मियाँ और अल्लाह वाला कुछ ख्याल तो करे, तेरे आगे मैं सिर तो ही खड़ा, जो चाहे कर सदा दे, ए मैं सिर नवाई पिया, बेशक तेरा हाथ होवे, तेरा कल्ला होवे, मेरा सर होवे, मैं प्यारा। वे लोग भी उनको आख दें, वो भी आदा, ओ मियाँ सिर नवाई खड़ा हूं, बस के और माफ कर दे। और मैं कहता हूं तू सारा दिन गुनाह करता है, सारा दिन अपनी आखिरत को बर्बाद करता है, नमाज का सजदा कर, अल्लाह फरमाते हैं तू सजदे में जब सुभान रब्बी आला कहता है, मुझे शर्म आती है कि तेरा सर उठ जाओ और तेरे गुनाह माफ ना हो। बड़ी करीम जात है, बड़ी अजीब जात है सुभान व तआला व तक़द्दस की। इनाम बड़े मिलते हैं, इकराम बड़े मिलते हैं। फरमाया क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह फरमाते हैं ऐसी नमाज पढ़ने वाले मोमिन जो खुशू के साथ पढ़े, नमाज पढ़े, अल्लाह से मुनाजात करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अपनी मुरादें मांगे। यूं जब हाथ उठाए जाते हैं अल्लाहु अकबर तकबीर उला कहते वक्त, उस वक्त ये ख्याल होना चाहिए कि मैंने यूं सारी दुनिया अपने पीछे फेंक दी, अब मेरी दुनिया नहीं, मैं दुनिया का नहीं। जब ये हालात अपने सामने रखकर नमाज पढ़ेगा तो नमाज में अलग लुत्फ आएगा, अलग लज्जत आएगी, अलग सुरूर आएगा। सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रान में तीर लग गया, जंग में, लड़ाई में, जिहाद फी सबीलिल्लाह में, वो निकालने लगे। हज़रत अली ने फरमाया बड़ी तकलीफ हो रही है। उन्होंने कहा जी फिर आखिर निकालना तो है, क्या करें, निकालना तो पड़ेगा। फरमाया मैं तरकीब बताता हूँ, मैं नमाज के नियत बांध लूंगा, जब मैं अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर दूं, चाहे तुम मेरी सारी जान की बोटी बोटी कर देना, मुझे पता ही नहीं चलेगा। फिर ऐसा ही किया गया। और चलो ऐसी नमाज तो हमारे पास बननी पड़ती, सर तो झुका है आदमी। आज का गरीब, आज का मजदूर बहुत पीछे निकल गया। हदीस पाक में आता है बदल इस्लाम गरीबा, इस्लाम गरीबों में आया और गरीबों में रहेगा, क़यामत के दिन इस्लाम गरीबों में से उठेगा। लेकिन आज हाल ये है कि कोठियों वाले, बंगलों वाले नमाज पढ़ रहे हैं, कोठियों में मुसल्ले हैं, जमात में रह रहे हैं, और जितने यहाँ मजदूर गरीब लोग हैं ये मस्जिद के नेड़े नहीं आते। सिर्फ दुनिया वाला आखिरा, दुनिया में भी नंगे मंगे, हाय हाय, आखिरत में भी बर्बादी। तो जान की मुसीबत गले में डाल ली।
یہ کہتا کہ کچھ نہ کی آمال پر اپنے نظر، کچھ نہ کی آمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر۔ تو چاہے 100 سال زندہ رہے، 50 سال زندہ رہے، بادشاہ بن کر زندہ رہے، بڑا دولت مند بن کے زندہ رہے، آخر موت آئے گی۔ کسی کو کہتا سر جھکا سر پر نہ لے دوزخ کو تو بعد آ جا، اب بھی بعد آ جا۔ سر جھکا اپنے مولا کے سامنے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تو نے توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، پھر توبہ کر لی پھر تیری توبہ ٹوٹ گئی، اب نا امید ہو کے نہ بیٹھ، پھر کیسے کروں میری توبہ پھر ٹوٹ گئی۔ مولانا فرماتے ہیں بادا بادا 1000 بار شکستی توبہ بادا، اب بھی بعد آ جا، چاہے 1000 مرتبہ تو نے اپنی توبہ توڑ لی پھر بھی آ جا۔ تیرے گناہوں کی اگر کوئی حد نہیں، میرے خزانے میری رحمتوں کے خزانے کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تو کہنے والا تو بل مولا تیرے سوا میرا کون ہے، میں کہاں جاؤں؟ اسی کو کہتا ہے کہ تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں۔ جوانی دی، تندرستی دی، صحت عطا فرمائی، خوبصورت بیوی دی، سونے سونے بچے دیے، آل اولاد دی، 2 ٹائم کھانے کو دیتا ہے، پینے کو دیا، فرمایا ساری چیزیں عطا کی، تیرے کرم سے بے نیاز اور کون سی شے ملی نہیں۔ اور جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ اور میرے مولا سیاکار ہوں، گناہگار ہوں، خطاوار ہوں، ذلیل و خوار ہوں، اور حالت یہ ہے سربا سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں۔ بے شک سجدے کرتا ہوں لیکن دل میں میرے یقین نہ جمع، سربا سجود ہوں مگر عزموں میں پختگی نہیں۔ اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ اور میرے مولا میری زبان اتنی پلیت ہے تیرا نام لیتا ہوا شرماتا ہوں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن، گھبراہٹ والے دن میں، ہولناک منظر والے دن میں، جب کسی کو کسی کا ہوش نہ ہوگا، اپنے اپنے پسینے میں لوگ غرق ہوں گے، اپنی اپنی گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہے ہوں گے، لیکن کچھ لوگ اس دن بھی نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ لوگ کہیں گے لائیے یہ کون آ گئے؟ آج کا دن چل کے بڑے بڑے نفسی نفسی پکار رہے ہیں۔ جواب ملے گا یہ وہ ہے جنہوں نے ساری عمر میں کبھی نماز قضا نہیں کی، یہ وہ ہیں جو ہر وقت میرے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کی رٹ لگایا کرتے تھے، سبحان ربی العظیم یوں جھک کر میری تعریف کیا کرتے تھے۔ اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ فرماتے ہیں خوشو خضوع والی نماز پڑھ، سکون والی نماز پڑھ، تسلی والی نماز پڑھ، ایمان سمجھ کے نماز پڑھ، اور یہ دل میں خیال کر میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی حالت کو بھی جان رہا ہے، جو میں زبان سے کہہ رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے، سب کچھ اب اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سب کا رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاد اور سب سے بڑے عالم ہیں علماء دیوبند کی۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت نمازیں تو پڑھتے ہیں پر کیا پتا چلے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ نمازیں تو پڑھتے رہتے ہیں پر کیا معلوم نماز قبول ہوئی کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کیا بڑوں کی بڑی بات۔ فرمایا بھائی اگر ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو ظہر کی قبول ہو گئی۔ اللہ پاک پہلی عبادت کو قبول کر کے دوسری کی توفیق پھر دیتا ہے۔ اگر مغرب کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو عصر کی منظور ہو گئی، اگر عشاء کی نماز کی توفیق ہو گئی تو سمجھو مغرب کی قبول ہو گئی۔
کسی نے مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک اور بات پوچھی، ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں کہ حضرت جی اگر کسی سے دعا کرانی ہو، کسی بزرگ سے، کسی پیر سے، فقیر سے، کسی اللہ والے سے، کسی سے اگر دعا کرانی ہو تو کیا کریں؟ فرمایا اگر گرمی کا موسم ہو تو ٹھنڈا پانی پلا دو، ٹھنڈا پانی پلا دو، بغیر کہے اس کی اکڑیاں بول اٹھیں گی، مطالبہ بھی نہیں کرنا پڑے گا کہ دعا کرو، خود بخود دل سے نکلے گا یا اللہ جیسے اس نے مجھے ٹھنڈا کر دیا اس کی قبر کو ٹھنڈا کر دے۔ مگر یہ کام بھی ہندوؤں نے لے لیا، مسلمان اکڑ گئے کیونکہ ہم گرم، ہمارے لیے جہنم تو ہے ہی نہیں۔ پانی پلانے والا کام مسلمانوں کا تھا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی پیاسی کو پانی پلائے قیامت کے دن میری برابر میں کھڑا ہوگا، اڑا دیں گے، اور اس نیت سے کبھی پانی نہیں پلائیں گے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے اس پر عذاب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ مولانا رشید احمد گنگوہی سب کا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے شہر قصبہ گنگو میں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے گرمی کے وقت میں دوپہر کے موسم میں پیدل چل کر آئے۔ پہلے زمانے میں اللہ والوں کے پاس لوگ چل کے آیا کرتے تھے، پیر و فقیر کے پاس چل کر آیا کرتے تھے، بادشاہ لوگ آیا کرتے تھے۔ اب ایسا الٹا زمانہ آیا، اب مریدوں کے دروازوں کو پیر چکر لگاتے پھرتے ہیں، چکر لگا رہے پیر ہر دن۔ اب کپاس کی موسم آئے گی وہ بھی لڑائی لے رہے ہیں کہ چلو مریدوں سے کچھ مار کے لائیں گے۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں گنگو میں پہنچا تو پیاس بڑی لگی تھی، تھوڑا لوٹا ایک نیا، اس میں پانی، میں بڑا خوش ہوا، لو جی ٹھنڈا پانی مل گیا۔ کوڑے لوٹے میں وضو کا لوٹا تھا، اگرچہ اس میں کوڑے لوٹے میں پانی رکھا ہے۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے جو بڑا خوش ہو کر بیٹھ کر پیا تو اتنا کڑوا کہ میرا حلق کڑوا ہو گیا، میری زبان کٹ گئی، میں تھوک کے تھک گیا۔ کیا ہوا یہ؟ ظہر کی نماز میں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو میں نے عرض کر دیا حضرت آپ کی کنویں کا پانی کڑوا کل سے ہو گیا؟ کہ نہیں کڑوا تو نہیں ہے۔ مولانا فرماتے وہ لوٹا یوں ہی رکھا تھا، میں اس لوٹے کو پھر اٹھا لایا کہ حضرت ذرا دیکھو تو صحیح، پی کے میری طبیعت خراب ہے۔ تو مولانا گنگوہی نے بھی ذرا سا پانی چکھا تو وہ بھی تھوک کے تھک گئے، کڑوا۔ تو مولانا نانوتوی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت جی سے کہ حضرت اس لوٹے میں کیا ہو گیا؟ کنویں کا پانی آپ کا میٹھا ہے، اس میں کیا ہوا؟ ہائے کیا بات فرمائی! یوں فرمایا مولانا یہ اس قبر کی مٹی سے لوٹا بنایا گیا ہے جس قبر میں بے نماز دفن ہے۔ مٹی کا گاڑا بنا اور گاڑے سے پھر لوٹا بنا، دھوپ میں سکھایا، ہوا میں خشک کیا، آوے میں پکایا، آج بھی اس میں پانی ڈال دیا، وہ اتنا کڑوا ہے، اتنا تلخ ہے، اور جس مردے نے اس قبر میں عذاب بھگتا ہوگا اس کا کیا حال بنا ہوگا؟ جتنا بتاؤ جتنا سناؤ، عورتوں کی عادت نہیں رہی نماز کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خیر نہیں، برکت نہیں، بیماریوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، پریشانیوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ علاج معالجے پہ لاکھوں روپیہ لگائیں گے پر اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں اس تمام دوائیں، تمام گولی ٹیکے مکسچر جڑی بوٹی میرے اختیار میں ہے۔ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ مانگتی ہے، دوا بھی اجازت مانگتی ہے، اپنا کام کروں کہ نہیں، گولی ٹیکا بھی دوا مانگتا اجازت، اپنا اثر ڈالوں کہ نہیں، میری طرف سے اگر اجازت نہیں ہوتی کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تمام چیزیں، سکون کتنا برباد ہے، حکمراں ہم سے زیادہ پریشان ہے، ہم ان سے زیادہ پریشان ہے، غریب ان سے زیادہ پریشان ہے، جو کروڑ پتی ہے وہ رات کو کھڑا ہی کھڑا پھرتا ہی نہیں آتی۔ اندازہ لگا بے نماز مسلمانوں کی جماعت کے پاس قیامت میں کھڑا ہو گیا، آواز آتی ہے وامتاز اليوم ایھا المجرمون، آج تجھے میرے مسلمانوں، میرے بندوں، گناہگار لوگوں کے پاس بھی کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، آج نیک و بد کی الگ الگ جماعتیں بنا دی گئی۔ یومئذ تحدث اخبارا، آج زمین بول کر آ کر کی گواہی دے رہی ہے، بول رہی ہے، زمین کہہ رہی ہے الہی مجھ پہ سجدہ نہ کیا، مجھ پہ قرآن کریم کی تلاوت نہ
کر سجدے کیے ہوں گے، عبادت کی ہوگی۔ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جب نماز میں پچھلی رات کو نیت باندھ کر میرا بندہ قرآن پڑھتا ہے، علیحدگی میں سب سے چھپ کر، سب سے علیحدہ ہو کر اور نیت باندھ کر ادب سے کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے اور کبھی کبھی رو پڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے عرش پہ بیٹھے بیٹھے اتنا پیار آتا ہے کہ اس بندے کا منہ چوم لوں۔ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ بستر سے الگ ہو کر ٹھنڈ اور گرمی میں وضو کر کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں تو مجھے اکیلا یاد کر، میں تجھے عرش پہ اکیلا یاد کروں گا، تو مجھے لوگوں میں یاد کر، میں نوری فرشتوں میں تجھے یاد کروں گا، تو میری طرف ایک قدم دوڑ کرا، میں تیری طرف 10 مرتبہ آتا ہوں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں، لبیک یا عبدی، اور میرے بندے مان کیا مانگتا ہے؟ مانگنے والے سو گئے، ضرورت مند سو گئے، حاجت مند سو گئے، پریشان حال سو گئے، پرواہ ہی نہیں رات دن۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ پاک کی عدالت میں خنزیر لائے جائیں گے، سور کی شکل کے لوگ آئیں گے، لوگ کہیں گے الہی یہ کون ہے؟ جانور تو سارے مٹی ہو گئے، کنت ترابا حکم ہوا وہ سارے مٹی بن گئے، یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ آخری نبی کی آخری بے نماز امت ہے، ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیا گیا۔ تھوڑا سا ذکر کر دوں، لوگ ہمارے بارے میں تو یوں کہہ کر مسائل کو بھی، قرآن حدیث کو بھی رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو وہابی ہے، یہ تو دیوبندی ہے۔ آؤ پیران پیر جناب سید عبد القادر جیلانی سب کا جو رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو اس مرد قلندر کے مزار پہ، آمین کہوں۔ حضرت نے اپنی قلم سے کتاب لکھی ہے غنیت الطالبی، صفحہ 1059 سے لے کر 64 تک کا مطالعہ کرو، کتاب عربی میں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ والے نے صاف لکھ دیا، فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر مرد یا عورت نماز قضا کرے، فرمایا فنکاحها باطل باطل باطل، نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے، اولادها حرام، اولاد حرام کی پیدا ہو رہی ہے۔ اور سنو اللہ والے کی عبارت، خاص پاک سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اذا مات، جب بھی نماز مر جائے، لا یغسل لہ، اسے غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن لہ، اسے کفن دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یدفن لہ فی مقابر المسلمین۔ آخری بات عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ولیوں کی ولی، ولیوں کا سردار کہتا ہے بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو، کہیں اس کی وجہ سے خداوند کریم کے دوسرے مردوں پر قہر نہ پڑے۔ مزاج تو نہیں، 5 وقت کا باغی، اور پھر اس میں بڑے بڑے درجات رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ آپ نے فرمایا جو آدمی مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھے، حضور فرماتے ہیں مرتے وقت اس کے منہ سے ضرور کلمہ نکلے گا، ضرور اس کے منہ سے کلمہ نکلے گا، اور فرمایا جو پھیم کھاتا ہو کتنا ہی بڑا زور لگا لے، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہ سارے صحابہ کرام، سارے اللہ والے کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، رنگ پیلا پڑ گیا، زرد پڑ گیا، کسی نے پوچھا کیا بات ہے، گھبراہٹ کیسی، پریشانی کیسی، رنگ کیوں بدل گیا، کپی کیوں آ گئی، لرزہ کیوں آ گیا؟ فرمایا او لوگوں تم نہیں جانتے کس کی دربار میں کھڑا ہونے لگا ہوں، حاکم الحاکمین کا دربار ہے، اس مولا کریم کا دروازہ ہے، لڑتا ہوں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ ایسا ہوا، مسجد میں قدم رکھا، بے ہوش ہو کر دھڑام سے گر پڑے، ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، فرمایا تم نہیں جانتے یہ حاکم الحاکمین کا دربار ہے، لڑتا ہوں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر امام زین العابدین رات دن میں 5 فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا تھا۔ نہ یہ ولی نہیں ہے، تمہارے یہاں تو ولی وہ بنتا ہے جو کبھی بھی نماز نہ پڑھے۔ امام زین العابدین رات دن میں 5 فرض نمازوں کے علاوہ 1000 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ کیسے پڑھتا ہے؟
हम नमाज पढ़ते हैं, ऐसे नहीं। सर्दी का मौसम है, सख्त सर्दी है, अल्लाह वाले ने दरवाजा बंद कर लिया। सर्दी की वजह से अंगीठी में कोले डालकर तपिश की वजह से गरमाइश के लिए अंगीठी अंदर रख के दरवाजा बंद कर दिया और नमाज की नीयत बांध कर कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। कोला चचका, सामान को आग लगी, छत जल गई, सामान जल गया, दरवाजा जल गया। लोगों ने शोर मचाया, हजरत जी दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो, हजरत दरवाजा खोलो। सामान समून सारा जलकर खाक हो गया। लोगों ने दरवाजा तोड़ा, अंदर सबका यकीन हो गया कि हजरत शहीद हो गए, हजरत सड़ गए, हजरत जल गए, कहाँ बाकी रह सकते हैं। लेकिन लोग हैरान हुए, जब अंदर गए तो क्या देखा, हुसैन का बेटा मुसल्ले पे खड़ा हुआ कुरान पढ़ रहा है, कुरान करीम की तिलावत कर रहा है। जब नमाज खत्म की तो पूछा, हजरत जी ये इतनी आग लग गई, ये सामान जल गया सारा, ये मकान जल गया, गर्मी नहीं आई, पता नहीं लगा, नमाज खत्म नहीं की। सुभान अल्लाह, क्या बात इरशाद फरमाई। अल्लाह वालों की बड़ी बातें होती हैं भाई। फरमाया जिस आग को पानी बुझा दे, जिस आग को मिट्टी बुझा दे, जिस आग को तुम जैसे बंदे बुझा दो, मैं उस आग का क्या फिक्र करूं। मैं उस आग के फिक्र में लगा हुआ था जो उस आग को अमल के सिवा कोई शय नहीं बुझा सकती। फरमाया सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़। जला देने वाला अज़ाब, तबाह बर्बाद कर देने वाला अज़ाब। क्या मैं तुम्हें नमाज के बारे में बताऊं? एक जुमला अर्ज करूंगा, तवज्जो करो, एक ही जुमला काफी है। बेनमाजों के लिए नहीं बल्कि नमाजी भी सोचे। मस्जिद में अगर हाजी नमाजी आ जाएं, बार बार घड़ी देखते हैं, मिनट गिनते हैं, 5 मिनट होगी बैठे हुए मस्जिद में, 10 मिनट हो गए मस्जिद में बैठे हुए। तवज्जो करो, तुम मिनट गिनते हो, हुसैन ने करबला के मैदान में लाशें ना गिनी, हुसैन ने अपने घर की लाशें ना गिनी, तुम मिनट गिनते जाते हो। नमाज की अजमत पूछ लियो, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछ किया, नवासा रसूल से पूछ किया, जिगर गोशा बतूल से पूछ किया, कासिम इब्ने हसन क्या, हज़रत अब्बास, अली अकबर, अली असगर, तमाम का तमाम खानदान खेमे के चारों तरफ ढेर लगा हुआ है और हुसैन के अपने बदन पे 80 के करीब जख्म है, लेकिन हुसैन जमीन पे बैठ कर नमाज के लिए तयम्मुम कर रहा है। नमाज की फिक्र है हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को और तमन्ना यही है कि इस नमाज के सजदे में मेरा सर जाए। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कभी नमाज कज़ा नहीं फरमाई। ये हमारे ज़माने की औरतें ना, वो भी गरीब है, मजदूरी करते हैं, नमाज कैसे पढ़ूं, पूरा करेंगे हैं, मजदूरी करेंगे हैं। आओ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के घर तशरीफ लाए। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज पढ़ रही थी, खड़ी होने लगी नमाज के लिए, धड़ाम से गिर पड़ी, फिर खड़ी होने लगी, फिर गिर पड़ी, फिर खड़ी हुई, फिर गिर पड़ी, 5 मरतबा गिरी। अब्बा ने पूछा, बेटी क्या बात है? अर्ज की, अब्बा आज तेरी बेटी का 5 दिन का फाका है। जन्नत की सारी औरतों की सरदार का ये हाल है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बेटियों को, बहनों को ऐसी किस्सें सुनाया करो फातिमा ज़हरा की, सैयदा ज़ैनब की, ताकि ईमान यकीन पैदा हो। तुमने तो टेलीविजन ला के दे रखा है ताकि रहता स्वास्थ्य भी सारा कुछ खोया खाया जाए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों ने कभी नमाज कज़ा नहीं की। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सारी अज़वाज मुतहरात में से कभी किसी ने नमाज कज़ा नहीं की। 1,29,000 सहाबा में से किसी ने नमाज कज़ा नहीं की। और ये जितने बुजुर्गान दीन गुजरे हैं, शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी हो, अली अहमद हज़वेरी हो, ख्वाजा बाकी बिल्ला हो, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो, शाह बहाउल ज़करिया मुल्तानी हो, ये जितने भी अल्लाह वाले गुजरे हैं, यकीन से कहता हूँ किसी ने एक नमाज भी नहीं छोड़ी। ये तुम्हारे करीब में ये हाफिज जमाल रोड, कोई दूर नहीं तुमसे। मुल्तान की तारीख में लिखा है कि हाफिज साहब ने आखिरी वक्त में एक शर्तनामा लिख करके छोड़ दिया कि मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी जिंदगी में, सारी उम्र में कभी भी जमात तो क्या तकबीर ऊला फौत ना हुई हो, तकबीर ऊला कभी कज़ा ना हुई हो। और दूसरी शर्त ये लिख दी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा ना हुई हो। तीसरी शर्त ये लिख दी, मेरी नमाज जनाजा वो आदमी पढ़ाए जिसकी सारी उम्र में कभी भी सफर में, हदर में, घर में, मुसाफरी में कभी भी असर की सुन्नतें कज़ा ना हुई हो।
لکھا ملتان کی تاریخ میں کہ لاکھوں آدمی تھا، بڑے بڑے ولی تھے، نمازی تھے، حاجی تھے، مفتی تھے، قاری تھے، صبح سے لے کر عصر کا وقت ہو گیا، جنازہ کون پڑھائے؟ اپنے اندر یہ کوئی شرطیں پائے تو نماز پڑھائے۔ سچائی کا زمانہ تھا، تم میں سے نہ کئیوں کا ارادہ ہو گیا ہو کہ میں بھی لکھ کے رکھوں گا، اگر تم آج ایسی شرطیں لکھو گے انشاءاللہ بغیر جنازے کے قبر میں جانا پڑے گا۔ ایسی شرطوں والے تمہیں آج ملیں گے ہی نہیں، اور بلکہ لنگوٹا کس کے آگے وہ آئے گا جس نے کبھی بھی نہیں پڑھی ہو، وہ کہے گا چلو اخبار کی فوٹو تو آئے گا نا۔ عصر کی نماز کا وقت قریب ہوا، لوگ بیٹھے تھے، ایک مسافر آیا، گرد و غبار پیروں پہ پڑا ہوا ہے، کپڑوں پہ گرد و غبار ہے، صاف ظاہر ہے کہ بڑا لمبا سفر پیدل کر کے آیا، جنازے کے قریب کھڑا ہو کے کہنے لگا صفے درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا، صفے درست کرو میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ کئی آدمی ہوتے ہیں نا چٹورے، میرے جیسے تیرے جیسے، او سائیں تو سائیں میں آ کے کھڑ گئے ہو، پتہ ہے کوئی شرطیں رکھی کھڑے، اگلے نے کوئی شرطیں لگائی ہوئی ہیں، او سائیں ضروری گال کرنی آئی تو نال تو آ کے کھڑ تو گئے ہو، تم کو پتہ ہے؟ تو کہنے لگا ہاں پتہ ہے۔ انہوں نے کہا پھر یہ شرط نامہ پہلے پڑھو۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے شرط نامے کا۔ کہنے لگا الحمدللہ ساری زندگی میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میری آج تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا آج تک میری عصر کی سنتیں قضا نہیں ہوئی۔